بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ اس امت کے لیے اس نبی کے افعال
اتباع کہلایا کرتی تھی، اور بلکہ حکم بھی یہی ہے کہ ہر دور اور ہر نبی، ہر دور زمانے میں آنے والے نبی رسول پیغمبر کی اتباع اس نبی کی امت کے لیے واجب اور ضروری کہلاتی ہے۔ لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اعمال اور افعال میرے رب کو اتنے پسند آئے کہ خلیل کی ان اعمال کو اپنے پیغمبر کے ان اعمال کو، اپنے پیغمبر کے ان افعال کو قیامت کی صبح تک ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری بنا دیا ہے۔ اب یہ جو قربانی والا عمل ہے، یہ عمل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، بلکہ کبھی اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما فی قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے بابا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور بہت سارے ان کاموں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا، میرے پیغمبر دین اللہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ آپ کی توجہ اگر ہے تو یہ الفاظ بڑے سہل اور پیارے ہیں۔ میں نے آپ کی کہ ہر نبی کی وہ سیرت اس نبی کی اس امت کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی ادائیں میرے رب کو اتنی پیاری لگی کہ وہ ملت ابراہیم حضور کی امت کے لیے بھی ضرورت ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے خود کہہ دیا، میرا پیغمبر جی اللہ فرمایا فاتبع ملت ابراہیم، اے میرے سونے، اے میرے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ آپ کو بھی یہی حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ کون ابراہیم؟ جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي
بنا کے یہی کہا کرنے لگے تھے کہ ہم ابراہیم ہی ہے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ نے کہا میرا پیغمبر تو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اللہ میں بھی ابراہیمیوں کا دعویٰ کرنے لگا ہوں. یہودی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی ہیں, نصارہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی ہیں, مشرکین مکہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ کون ابراہیمی ہے؟ رب کا قرآن آیا میرا پیغمبر یہ تو میرے ساتھ اوروں کو میرے ساتھ دوسروں کو مشرک کشا عادت روا نفر نقصان کا مالک سمجھنے لگے. دعویٰ ابراہیمیوں نے کہا لیکن ان کے اندر شرک ہے, ان کے اندر بہت بڑی خرابیاں اور بیماریاں ہیں. میرا پیغمبر میں تجھے بتاؤں کہ ابراہیم کون تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ابراہیم یہودی تھا. انہوں نے کہا ہمارے مذہب جس کو فالو کرتے ہیں یہی مذہب ابراہیم کا تھا. اللہ کا قرآن آیا فرمایا میرا سونا میں تجھے بتاتا ہوں میرا ابراہیم کون تھا. پہلے میں ان کی نفی کرنے لگا ہوں. ما كان إبراهيم يهوديا
میرا ابا تیرا ابے اور خمدہ نمرود کا نام خمدہ ایسی باتیں نہیں کرتے. ہاں یہ اللہ کے بارے میں رب کے بارے میں یہ بات کیا کرنے لگے ہو ابراہیم چپ ہو جاؤ اس طرح کے سوال نہیں. کیوں جب اللہ سوال کرتا ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ نظریں مارتے ہو. جب اللہ عقل دیتا ہے تو نوجوان بچہ پڑھا لکھا سوال کرنے لگتا ہے. جب ایک بندہ مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے ادھر دیکھیے گا جب بندہ مرتا ہے مرنے کے بعد اس مردے کے میت کے کپڑے اٹھانے والے خود اتارتا ہے اپنا یہ تو بولے گا تو دوسرے اتارتے ہیں. چلو جی غسل دینے کی باری آئی غسل کون دیتا ہے یہ بولے گا تو سمجھ میں آئے گا. وہی خود یا بولے سارے بولے اور کفن پہنانے والے اور چارپائی میں نکالنے والے اور چارپائی کو کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ گاہ میں لے جانے والے اور جنازہ پڑھانے والے اور پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنے والے اور پھر جنازے کے بعد اس میت کو چارپائی میں اٹھا کے قبرستان میں لے جانے والے اور پھر اسی قبر میں اتارنے والے اور سلانے والے اور اوپر سلفے ڈالنے والے اور مٹی ڈالنے والے اور لپائی کرنے والے اور یہ سارا کام عورتوں نے کیا دوسروں نے کیا. جب یہ بندہ قبر میں چلا گیا تو تیسرے دن کے بعد بندے آؤ پر مارنے لگے اور کہنے لگے مشکل کشا تو ہے. بولے گا میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا یہ میں آپ کے دماغ میں یہ بات دکھانے لگا ہوں. جب وہ بندہ مرنے لگے تھے کچھ پتہ نہیں ہے اس کو جلانے والے آؤ دفنانے والے آؤ قبر میں ڈالنے والے آؤ دارا لپائی کرنے والے آؤ سب کچھ کرنے والے اور ہیں. جب یہ بندہ قبر میں چلا گیا تو اب یہ مسلمان اب یہ بندہ وہاں جا کے اوپر بیٹھنے لگا ہے اور انہیں سے مانگنے لگا ہے حضرت جی آپ مجھے بیٹا عطا کر دیں. بولے گا جب یہ بندے کے اندر یہ بات آتی ہے لوگ سمجھنے لگتے ہیں پھر بات میں بیٹھنے لگتی ہے نہیں یہ تو خود اور کا محتاج تھا حاجت روا ہے تو اکیلا حاجت روا تو اکیلا اللہ مشکل کشا اکیلا اللہ عزت ذلت دینے والا اکیلا اللہ ہر وقت ہر کسی کی سننے والا اکیلا اللہ دور و نزدیک باتوں کو سننے والا اکیلا اللہ. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیے جب اگلی جواب آئے نہیں ایسے سوال نہیں کرتے ہم سب کے رب اور خدا وہی ہے جن کو ہم بناتے بنا کے تراشتے تراش کے گھر میں رکھتے رکھنے کے بعد انہیں کے سامنے بیٹھ جاتے اور انہیں سے کہتے ہیں یہی ہے مشکل کشا یہی ہے حاجت روا یہی ہے کرنے والا یہی ہے نقصان والا. غور کیجیے گا بڑی پیاری بات دیکھ میں آئی. اگر کوئی بندہ بدھ کو تراش کر جو
سے کہہ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، کیا کہا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا، اے میرے بابا، جی بیٹے، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں کی باتیں کرتے ہو ان ہستیوں کی، ان بتوں کی جو تیری سنتے ما لا يسمع، سنتے نہیں ہے، ولا يبصر، دیکھتے بھی نہیں ہے، ولا يغني عنك شيئا، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ان تکلیفوں کو ہٹاتے بھی نہیں ہے۔ ابا بھی یہ کیا دین ہوا، ابا بھی یہ کیا بات ہوئی، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کو تراشتا ہے، تراشنے کے بعد پھر سامنے رکھ دیتا ہے اور انہیں سے مانگنے لگتا ہے، انہیں کو مشکل کشا، حاجت روا، بیٹیاں بیٹے دینے والا، آئے ابا جی سمجھنے لگتے ہو جو تیری سنتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے، مشکلیں آ جائے ہٹاتے نہیں ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ یا ابتی ارغب الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ کیا ہے؟ چپ چپ بیٹھے ہیں، کیا نام ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ سارے بولو قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کا پیغمبر پوچھنے لگا ہے کیوں کی باتیں کرتے ہو جو تمہاری سنتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے، مشکلیں ہٹاتے نہیں ہے۔ اب غور کرنا، اگر بدھو کے بارے میں یہ بات آئے کہ سنتے نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے، کوئی مشکل آئے ہٹاتے نہیں ہے، اگر کوئی بدھ کے سامنے یہ بات کرے اور کوئی قبر والے کے سامنے یہ بات کرے کہ یہ میری سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور مشکلیں آئے ہٹا بھی رہا ہے، اگر وہ ہاتھ سے بنا کے ان کے سامنے
اس لیے قرآن کہتا ہے